مولانا اگلا سوال لیتے ہیں. یہ کشمیر سے بھیجا ہے مس ہینا منظور نے. انہوں نے لکھا ہے کہ while distributing the Holy Quran or other literature among non-Muslims, sometimes it happens that some people don't accept the literature and they return it back. At that time, I confront a feeling of negativity. That feeling discourages me a bit. Maulana Sahab, my question is how to overcome such a negative feeling? دیکھیے آپ کی نیگیٹو فیلنگ بالکل بیس لیس ہے. کیونکہ دیکھیے 1,00,000 سے زیادہ اللہ نے پیغمبر بھیجے. ثم ارسلنا رسلا تترا. اور خود قرآن کی گواہی ہے کہ سارے نبیوں کو ان کے زمانے کی قوم نے رد کر دیا. تو قیامت میں جو وہ کھڑے ہوں گے تو ان کے ساتھ قوم کی بھیڑ نہیں ہوگی. تو آپ کو تو وہ درجہ مل رہا ہے جو نبیوں کا درجہ ہے. کیسے آپ بات کرتے ہیں؟ یعنی اتنے سارے نبی اللہ کی طرف سے آئے, اور سارے نبیوں کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کی قوم نے ان کو رد کر دیا. وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے کہ میں نے اللہ کا کلام پیش کر دیا. تو آپ کو وہ درجہ مل رہا ہے. کیسی عجیب بات آپ نے کہہ دی. یعنی میں جب گیا تھا یروشلم اور مسجد اقصی میں نماز پڑھی تھی تو میں نے وہاں دعا کی تھی کہ خدایا یہ وہ مقام ہے جہاں تمام انبیاء اکٹھا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی. تو میں نے کہا تو تیرے نزدیک زمانے میں آج کا اور کل کے میں کوئی فرق نہیں. تو چاہے تو زمانے کو سمیٹ دے اور مجھے اس زمانے میں کھڑا کر دے جبکہ یہاں رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور تمام صحابہ ان کے پیچھے کھڑے, تمام انبیاء سے کھڑی ہوئی تھی. تو آپ کو وہ درجہ حاصل ہے کہ انبیاء کے صف میں کھڑی ہوئی ہیں آپ کو اللہ کی نعمت پر شکر کرنا چاہیے کہ قرآن اگر محفوظ نہ ہوتا, یاد رکھیے اگر قرآن محفوظ نہ ہوتا تو یہ درجہ کیسے ملتا آپ کو؟ جیسے پچھلے انبیاء کی کتابیں محفوظ نہیں ہیں تو ان کے ماننے والوں کے لیے نعمت حاصل نہیں ہے. پچھلے انبیاء پر کتابیں بھیجی گئیں وہ محفوظ نہیں ہیں. تو قرآن محفوظ ہے ایز اٹ از. اس کی وجہ سے آپ کو یہ درجہ مل رہا ہے کہ آپ نبیوں کے صف میں کھڑے ہو سکے. اگر آپ کے اندر نیت درست ہے تو ہرگز نگیٹو خیالات مت لائیے. اور جس آدمی کو آپ قرآن پیش کریں وہ چاہے پڑھا یا طاق پر رکھ دے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے اس کے ہاتھ میں قرآن دے دیا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. تو شکر کیجیے کہ اللہ نے آپ کو قرآن کو محفوظ کر کے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ وہ کام کریں جو نبیوں نے کیا.